پروگرام لغات القرآن میں عبداللطیف انصاری آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کی آیات کے صرفی اور نحوی تجزیے کے حوالے سے اپنی گفتگو پیش کرتے ہیں تاکہ قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے مفاہیم کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس آیت میں واو حرف عطف ہے۔ اس کے معنی اور کے ہیں۔ حرف عطف وہ حرف ہوتا ہے جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملا کر مفہوم کو آسان بناتا ہے۔ اس کے بعد لفظ از ہے۔ از بھی حرف ظرف زماں ہے۔ ایسا حرف ہے جس کے ذریعے کسی خاص وقت میں کسی خاص واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ از کا معنی ہوتا ہے جب۔ اس کے بعد لفظ ہے قالا۔ قالا فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی غائب واحد مذکر، اس کے معنی ہوتے ہیں کہا۔ ربک، ربک اس میں دو اجزاء ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار، یہ اسم ہے، اور کا اس میں ضمیر حاضر مذکر واحد ہے۔ کا معنی ہوتا ہے تیرے، تمہارے یا آپ کے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مخاطب کیا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا آپ کے رب نے جب کہا تھا للملائکۃ۔ للملائکۃ میں دو اجزاء ہیں۔ ایک تو اس میں لام ہے، لام حرف جر ہے۔ لام کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، اور اس کے ساتھ معرف باللام لگا ہوا ہے۔ للملائکۃ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، اس میں جمع ہے۔ ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، ملائکہ کے معنی ہوتے ہیں فرشتے۔ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا جب
آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعلن فی الارض خلیفہ، انی بے شک میں، انی میں حرف تاکید ہے، انا جب کسی بات میں زور پیدا کرنا ہو، جب کسی بات میں تاکید کرنی ہو تو انا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور انا کے ساتھ ضمیر متکلم واحد متصل ہے، لگی ہوئی ہے، تو انی کے معنی ہو جائیں گے بے شک میں، بے شک میں جاعلن، جاعلن اسم ہے، اس کے معنی ہے بنانے والا، فاعلن کے وزن پر ہے، تو انی جاعلن میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، فی کا معنی میں حرف جر ہے، اور اس کے فوراً بعد الارض، الارض کا معنی زمین، یہ اس میں معرفہ ہے، یعنی زمین پر یا زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا جو لفظ ہے یہ اس میں واحد ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے نائب، جانشین، کسی خاص شخصیت کے جانے کے بعد کسی دوسرے فرد کو جب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے اور وہ جانے والی شخصیت کی تعلیم کے مطابق اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کا معنی جانشین ہے۔ اس کا مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ غالباً زمین پر انسان کی تخلیق سے پہلے جنوں کی آبادی تھی، اور جن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس زمین کو آباد کیے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے سرکشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا، اور سب سے پہلے انسان کے طور پر اور سب سے پہلے نبی کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے ارادے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس واقعے کو یاد کریں کہ جب میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا تھا، میں نے فرشتوں سے کہا تھا تو فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد۔ قالو یہ فعلو کے وزن پر ہے، صیغہ غائب مذکر جمع، فرشتوں نے مل کر کہا، سب فرشتوں نے کہا قالو اتجعل، یہ حمزہ پر زبر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، یہ حرف استفہام ہے۔ اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا تجعلو کا معنی بنائیں گے، تفعلو کے وزن پر ہے، تجعلو یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع حاضر واحد مذکر، اتجعلو کیا آپ بنائیں گے، فیہا فی کا معنی میں حرف جر، ہا
ہا کا معنی اس، یہ ضمیر مؤنث ہے، ضمیر مؤنث واحد غائب، یہ زمین کی طرف اشارہ ہے. کیا آپ اس میں یعنی زمین میں بنائیں گے من یفسدو، من یفسدو کے معنی اس کو کہ جو فساد پھیلائے گا. یفسدو یفعلو کے وزن پر، من یہاں پر اسم موصول ہے، اس کے معنی ہے جو، یفسدو فساد پھیلائے گا، فیہا اس زمین پر، ویسفک الدماء، ویسفک الدماء کا معنی خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا. یسفکو یہ بابا ضربہ سے فعل مضارع معروف کہلاتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. یسفکو کا معنی بہانا، الدماء دم کی جمع ہے، دم خون کو کہتے ہیں، دماء کے معنی بہت سا خون. ایسے کو آپ زمین میں خلیفہ بنائیں گے کہ جو زمین میں خون ریزی کر کے فساد پیدا کرے گا. اور آگے فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم، نحنو کا معنی ہم، ضمیر مذکر متکلم جمع ہے، اس کا معنی ہے ہم. نسبحو، نسبحو یہ فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم ہے اور یہ باب تفعیل سے ہے. اس کا مصدر ہے تسبیحن. تسبیحن کا معنی تعریف کرنا، پاکیزگی بیان کرنا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم ہیں آپ کی تعریف کرنے کے لیے، آپ کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے. بِحَمْدِكَ، بِحَمْدِكَ بے حرف جر ہے، بے کا معنی ہوتا ہے کے ساتھ یا سے. حمد کے معنی تعریف، حمد اس میں نکرہ واحد ہے، اس کا معنی تعریف. کاف زبر کا، ضمیر حاضر مذکر، ضمیر حاضر مذکر ہے، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں آپ کی تعریف کے لیے، آپ کی پاکیزگی کے لیے ہم ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی بزرگی کو بیان کریں گے. وَنُقَدِّسُ واو کا معنی حرف عطف، اور نقدس یہ نقدس باب تفعیل سے ہے اور اس کا مصدر ہے تقدیس. تقدیس کا معنی پاکیزگی بیان کرنا، تعریف بیان کرنا. نقدسو کے معنی ہوں گے کہ ہم آپ کی تعریف بیان کریں گے، لکا آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا اللہ نے انی بے شک میں، عالم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے میں زیادہ جانتا ہوں. اس کو ما یہ حرف موصول ہے اور لا حرف نفی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نہیں. تعلمون تفعلون کے وزن پر ہے، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع حاضر جمع مذکر. تعلمون جو تم جانتے ہو، جو تم نہیں جانتے. قال انی عالم، میں وہ زیادہ جانتا ہوں. اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ میں وہ بات زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میرا کیا منصوبہ ہے، میرے پاس کیا مصلحت ہے
آدم کو پیدا کرنے کے لیے، انسان کی تخلیق کے لیے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرشتوں کو لا علم کہا ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق سے اور آدم کی پیدائش کے حوالے سے اس کا جو منصوبہ ہے اس سے لا علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ باخبر ہے، زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا منصوبہ ہے اور کیا مصلحت ہے اور اس کے سامنے انسان کی تخلیق سے کیا پروگرام ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ کی پیدائش آدم کے حوالے سے اگلی آیات کے ذریعے آپ سے کچھ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مزید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔